آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد اس دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک روبدار اور بہت ہی خوبصورت شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ ان کے کپڑے بالکل وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی انہیں مدینہ میں نہیں دیکھا تھا، جس سے پکا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مدینہ کے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں سے یہ بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کہیں سے ٹریول کر مدینہ آئے۔ تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس شخص کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص کون تھے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کو ایک ماننا، مجھے اللہ کا رسول ماننا، اور روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان اللہ کو ہی ایک خدا ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا اور تقدیر کو ماننا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر انہوں نے احسان کے بارے میں پوچھا، اور اس کے بعد آپ نے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، قیامت کے بارے میں جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، یعنی قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پتہ۔ پھر یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک اس واقعے میں جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصے پہلے کا تھا، اور جب قرآن آلموسٹ پورا کمپلیٹلی اتر چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نشانیاں آپ نے قیامت کے بارے میں بتائی، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور ان کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے، کیونکہ صحابہ نے جو نشانیاں سنی ان کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج ہم ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ which means جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی بہت ساری امپورٹنٹ نشانیاں سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ جب ایک باندھی اپنی مالکن کو جلے گی، بہت سارے اسکالرز اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی اور ان پر حکم چلائے گی، اور یہ جو چرواہے، ننگے پیر چلنے والے چرواہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے بلڈنگیں بنانے میں، اونچے اونچے مکانات بنانے میں بحث کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار پھر فرمایا کہ آپ نے صحیح فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، دیکھو ان کا پیچھا کرو۔ صحابہ نے جب ان کا پیچھا کیا تو وہ کہیں بھی صحابہ کو نہیں ملے، اور اس دن کے بعد سے کسی نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس وقت بیڈوینز، بندھو کہا جاتا تھا۔ یہ کبھی بھی ایک جگہ ٹھہر کر نہیں رہتے تھے، اپنے جانوروں کے ساتھ ٹریول کرتے رہتے تھے، یعنی ایک خانہ بدوش زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ باقی قبیلوں سے الگ رہتے تھے۔ اس لیے بھی ایک بہت عجیب بات ہے کہ اس وقت بندھو سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوا کرتے تھے، اور اس وقت نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد تک بھی عرب میں بندھو ہی سب سے غریب قبیلے میں سے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ ہمارے ایک قبیلے کے غریب لوگ کیسے بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے ہرس اور بحث کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
खिलाफत राशिदा दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायरिंग बन गई। ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ये रोमन साम्राज्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट में भी सबसे बड़ी एम्पायरिंग, जिसका फायदा उठाकर ये बंदूक सब जगह फैल गए। लेकिन इनकी सबसे ज्यादा तादाद उसके बाद भी अरब में ही रही। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, लेकिन ये बेडविन्स अपनी जिंदगी गुजारने में बिल्कुल वही कल्चर अपनाते रहे। लगभग 1000 साल बाद जब उस्मानिया सल्तनत के आखिरी खलीफा या सुल्तान अब्दुल हमीद लोगों को मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उस वक्त दुनिया मॉडर्न टाइप की होने लगी थी, तो उन्होंने इस्तांबुल से मदीना तक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया और उसके साथ दीगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए। लेकिन उस सब में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी रही, ये बंदूक, क्योंकि इन्हीं बेडविन्स ने इससे पहले 20,000 हाजियों को शहीद भी किया। इसीलिए उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने की कोशिश करने लगी। इन्हें खाना बदौल जिंदगी से निकालकर एक कबीले के रूप में इकट्ठा करने लगे। लेकिन ये लोग उस्मानी सल्तनत के इस बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और फिर सऊदी अरब के एक पहले बादशाह इब्न सऊद ने बेडविन्स को यूनाइट करके ओटोमन एम्पायर के खिलाफ एक जंग शुरू की, जिसमें उनने इंग्लैंड की मदद की और ये हिस्सा जिसे आज हम सऊदी अरेबिया कहते हैं फतेह कर लिया। और कुछ सालों बाद इन इलाकों से तेल निकलने के बाद यही बेडविन्स, जिनकी कुछ सालों पहले कुछ भी औकात नहीं थी, बहुत रीच होने लगे, जिनमें से कुछ तो मिलियनियर और जिनमें से कुछ का शुमार दुनिया के बड़े मिलियनियरों में आता है। और जब इन्हें पता चला कि ये ऑयल जो वो निकाल रहे हैं ये हमेशा नहीं रहेगा, बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा, जिसके साथ ही इनकी लग्जरीज भी खत्म हो जाएगी, तो इन्हीं में से एक शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म की तरफ लेके आने लगे, जिसकी वजह से दुबई बहुत जल्द एक ऐसी कंट्री में शामिल हो गई जो बहुत ही मॉडर्न है। इसी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई गई। सऊदी ने दुबई की ये कामयाबी देखते हुए एक दुनिया की बड़ी बिल्डिंग बनाई। उसके बाद जद्दा टावर का ऐलान कर दिया, जो कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी। इसके बाद ही सऊदी ने एक ऐसे टावर का ऐलान भी कर दिया जो इन दोनों बिल्डिंगों से भी बड़ी होगी, यानी बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी एक बिल्डिंग। इसी तरह बेडविन्स कबीले के इस सरदारान एक दूसरे से बिल्डिंग बनाने में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस दुनिया में ऊंची बिल्डिंग बनाने का एक रिवाज आम होता जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो। तब तक के लिए सलाम।